مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ کفار مکہ کا بڑھتا ہوا ظلم و جبر ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیا گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے خفیہ طور پر کفار سے بچنے کا منصوبہ بنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے ہی وطن میں قتل کرنے اور دین اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت میں مدد کی۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اس احتیاط اور تدبیر سے فرار ہونے پر کافروں کے دلوں میں شدید غصہ اور کینہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے ٹھکانے مدینہ نے مکہ کے تجارتی راستوں کو مربوط کر دیا تھا۔ مدینہ کے قریب سے گزرنے والے کفار کے تجارتی قافلوں کو اب شدید خطرات لاحق تھے۔ کفار صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا پہلے ہی تجربہ کر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ صحابہ کرام اپنے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چنانچہ کفار نے اپنی تجارت کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے مدینہ میں کفار کے سردار عبداللہ بن ابی کو ایک سنگین الٹیمیٹم بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جنگ کرو یا پھر اللہ کے رسول کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ وہ اس کے شہر پر حملہ کر کے ان کے لوگوں کو تباہ کر دیں گے۔ تاہم اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی اور اس کے آدمیوں کو مسلمانوں کے خلاف کسی بھی ظلمانہ اقدام سے خبردار کیا اور عبداللہ بن ابی نے اپنی شیطانی منصوبے کو روک دیا۔ کفار مکہ نے انصار کو بھی ایک خط بھیجا تھا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی مدد کی یا ان کا دفاع کیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن انصار اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اسی لیے دھمکیوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ 10 سال تک مکہ میں مسلمانوں کو کفار سے کھلم کھلا جنگ کرنے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور مسلمان بہت کم تھے۔ اگر مسلمان مکہ میں کفار سے جنگ کرتے تو نتائج تباہ کن ہوتے، لیکن جب کفار اپنی سرکشی میں انتہا کو پہنچ گئے کہ انہوں نے اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھیوں کو مقدس ترین مقام چھوڑنے پر مجبور کر دیا، نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کیا اور مدینہ میں مسلمانوں کو دھمکیاں بھیجی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی جو مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ اب مسلمانوں کو انصار کی حمایت حاصل تھی۔ ان کے پاس ایک ایسی جگہ تھی جہاں اسلام کا غلبہ تھا اور یہ جہاد کے لیے بالکل صحیح وقت تھا۔ سورہ حج آیت 22 میں اللہ نے فرمایا، ان لوگوں یعنی مومنوں کو ان کافروں سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے جو ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس لیے کہ ان مومنوں پر ظلم ہوا ہے، اور یقیناً اللہ ان مومنوں کو فتح دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے پہلے مکہ کے تجارتی راستوں کو کنٹرول میں لانے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے آپ علیہ السلام نے یہودیوں اور دیگر ہمسایہ قبائل کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً اپنے صحابہ کے گروہ کو قافلوں کے تجارتی راستوں پر گھات لگانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کا مقصد کفار کو خبردار کرنا تھا کہ مسلمان مضبوط ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی ظلمانہ حرکت، چاہے وہ مکہ میں رہ گئے ہوں یا مدینہ میں رہنے والے، ان کی تجارت اور معاش کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کے حقیقی خطرے کو بھانپ لیا اور اس کے نتیجے میں وہ مایوس ہو گئے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف جنگ کے لیے حکم دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں لڑنے کی ترغیب دینے اور انہیں لڑنے کے طریقے سکھانے کے لیے سورہ بقرہ کی آیات 190 اور 191 نازل فرمائی، جس میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے نکال دو۔ رمضان المبارک 2 ہجری مارچ 624 عیسوی میں اللہ کے رسول کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو ابھی تک کافر تھے
اور بعد میں اسلام قبول کر لیا، شام سے تجارت کے لیے سفر کر رہا ہے۔ وہ 40 آدمیوں کی حفاظت میں 50,000 سونے کے دینار کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ مکہ سے فرار ہوتے وقت مسلمانوں کو اپنی تمام دولت اور ملکیت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس قافلے کو اپنے مال میں سے کچھ واپس لینے کا موقع سمجھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور مکہ کی طرف جانے والی مرکزی سڑک کی طرف مارچ کیا اور بدر کی طرف رخ کیا۔ آپ علیہ السلام کا مقصد صرف دولت پر قبضہ کرنا تھا، نہ کہ جنگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمت میں ان کے لیے لڑنا چاہا۔ دوسری طرف ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اس کا راستہ محفوظ نہیں ہے۔ اسے اس کے آدمیوں نے اللہ کے رسول کی تحریک کے بارے میں مزید آگاہ کیا۔ اس نے فوراً ایک آدمی کو مکہ بھیج کر مدد مانگی۔ اس شخص نے مکہ پہنچ کر اونٹ کی ناک اور کان کاٹ ڈالے، اپنی قمیص کو آگے پیچھے سے پھاڑ دیا اور پکارا، اے قریش، تمہارا سامان ابو سفیان کے پاس ہے، قافلہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے روکا جا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، مدد کرو۔ اس خبر سے حیران کفار ابو سفیان کی مدد کے لیے دوڑ پڑے۔ وہ اپنے ساتھ 1300 مسلح سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر گئے، جن میں 100 گھڑ سوار اور بڑی تعداد میں اونٹ شامل تھے۔ اسی دوران ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا۔ وہ مرکزی سڑک سے ہٹ گیا جو مدینہ کے قریب سے ریڈ سی کی طرف جاتی تھی، اور اس طرح مسلمانوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو بالکل خطرے سے باہر پایا تو اس نے پھر ایک قاصد مکہ والوں کو ان کے راستے میں بھیجا اور انہیں اپنے فرار ہونے کی اطلاع دی اور انہیں واپس لوٹنے کو کہا۔ مکہ کی فوج نے واپس لوٹنا چاہا، لیکن ابو جہل نے بدر تک آگے بڑھنے پر اصرار کیا۔ انہوں نے بدر کی طرف مارچ کیا اور وادی کے کنارے پر محاصرہ ڈالا۔ قافلے کے فرار ہونے اور ایک بڑے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر اللہ کے رسول تک پہنچی۔ یہ ایک پریشان کن خبر تھی، کیونکہ اس چھوٹی سی غیر مسلح مسلم فوج کا کفار کی بڑی فوج سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے فوراً اجلاس طلب کیا اور اپنے ساتھیوں سے صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کفار سے لڑنا ضروری ہے، ورنہ وہ آسانی سے مدینہ پر قبضہ کر لیں گے اور یقیناً تباہی پھیلائیں گے۔ مہاجرین نے اللہ کے رسول کو یقین دلایا کہ وہ آخری سانس تک آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے جواب سے خوش ہوئے، لیکن مہاجرین صرف فوج کے ایک چھوٹے سے حصے پر مشتمل تھے۔ مہاجرین کا کفار مکہ سے لڑنا فطری تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی تھی اور انہیں ان کے وطن اور جائیداد سے نکال دیا گیا تھا۔ مزید مہاجرین پہلے ہی اللہ پر ایمان کے امتحان میں کامیاب ہو چکے تھے اور اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنے خاندان، رشتہ داروں، جائیدادوں اور وطن کو ترک کر دیا اور نتائج کے خوف سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اصل امتحان اب انصار مدینہ کے مسلمانوں کا تھا، جنہوں نے اپنے علاقوں مدینہ میں اللہ کے رسول کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور اس لیے وہ مدینہ سے باہر جنگ کرنے کے پابند نہیں تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے مزید فرمایا، میرے آدمیوں کو مشورہ دو۔ اس سے وہ چاہتے تھے کہ انصار اپنا خیال ظاہر کریں۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم انصار بات کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کو جو دیا گیا ہے وہ حق ہے۔ ہم آپ کی اطاعت اور قربانی کا پختہ عہد کرتے ہیں۔ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ جب کفار مدینے کی طرف مارچ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے ان کے اس برے عمل کو ان کے لیے جائز بنا دیا۔
اس نے ان کو یہ یقین دلایا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور جنگ کے لیے حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ اس بارے میں سورہ انفال آیت 8 میں اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس نے ان سے مکہ کو ان کی غیر موجودگی میں دشمنوں سے بچانے کا وعدہ بھی کیا اور کہا بے شک میں تمہارا پڑوسی ہوں۔ سورہ نساء آیت 4 میں اللہ تعالیٰ شیطان کے وعدوں کے بارے میں فرماتا ہے، وہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان میں باطل خواہشات کو ہوا دیتا ہے، اور شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی فوج 313 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھی، جن میں 86 یا 82 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے۔ ان کے پاس سواری کے لیے صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان میں سے اکثر کے پاس لڑنے کے لیے سادہ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ بعض کے پاس تلواریں تھیں لیکن کمان اور تیر نہیں تھے، جبکہ بعض کے پاس نیزے تھے لیکن تلواریں نہیں تھیں۔ جب مسلمانوں نے بدر میں محاصرہ ڈالا تو کفار نے اپنے ایک آدمی عمر بن وہاب کو ان کی تعداد اور طاقت کی جاسوسی کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ مسلمان 310 آدمیوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ سن کر کفار کا غرور اور بڑھ گیا اور مسلمانوں سے لڑنے کی خواہش ظاہر نہ کی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کیوں نہ واپسی چلے، لیکن ابو جہل نے مخالفت کی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کا پختہ عزم ظاہر کیا، چاہے وہ کتنی ہی کم تعداد میں کیوں نہ ہو۔ شام کے وقت اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب، زبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص کو دشمنوں کا مقام معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ 2 آدمیوں کو بدر کے کنویں سے پانی بھرتے ہوئے دیکھا تو سوال کرنے پر انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مکے کی فوج کے لیے پانی لے کر جا رہے ہیں، لیکن بعض صحابہ اس جواب سے راضی نہ ہوئے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکے ابو سفیان کے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں لڑکوں کو مارا جنہوں نے آخر کار کہا کہ وہ ابو سفیان کے لڑکے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا سچ کہنے پر تم نے انہیں مارا اور جھوٹ بولنے پر چھوڑ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود ان دونوں لڑکوں سے بات کی جنہوں نے انہیں فوج کے مقام قائدین کے بارے میں بتایا اور یہ کہ وہ کتنے بڑے ہیں کہ اپنے آدمیوں کو کھانا کھلانے کے لیے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر مسلمانوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا قریش نے آپ کو اپنی سب سے قیمتی جانیں بھیجی ہیں۔ بدر میں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی کفار زمین کے اونچے حصے پر قبضہ کر چکے تھے۔ اس واقعے پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسلمانوں نے کمزوری محسوس کی اور شیطان نے ان کے دلوں میں مایوسی ڈال دی۔ اس نے مسلمانوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے حامی ہو اور اس کا رسول تم میں موجود ہے، البتہ کافروں نے تم سے پانی کا ذخیرہ چھین لیا جبکہ تمہیں پانی کی ضرورت تھی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے موسلادھار بارش برسائی جس سے مسلمانوں کو پانی پینے اور پاکیزگی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو بھی دور کر دیا اور جب بارش برسی تو ریت کو مضبوط کر دیا اور مسلمان اپنے جانوروں سمیت ریت پر چلتے رہے یہاں تک کہ دشمن تک جا پہنچے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رحمت کے طور پر بارش بھیجی، لیکن کافروں کے لیے بارش ایک رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ مزید آگے بڑھنے سے رک گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ایک اور نعمت نازل کی کہ مسلمانوں پر نیند چھا گئی اور وہ رات بھر بے خوف سوتے رہے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نماز کے لیے بلایا اور انہیں جنگ کے لیے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ جب تک میں لڑائی کرنے کا نہ کہوں لڑائی شروع مت کرنا۔ لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب کافروں میں سے ایک آدمی نے مسلمانوں کے حوض میں سے پانی پینے کی قسم کھائی تو اس پر حضرت حمزہ نے اس کی ٹانگ کے اوپر وار کیا اور اسے حوض کے اندر ہی قتل کر دیا۔ پھر کفار نے اپنے 3 آدمی لڑنے کے لیے آگے بھیجے جس میں عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا الولید تھا، اور یہاں سے نبی علیہ السلام نے 3 انصار صحابیوں کو بھیجا۔
جس پہ قریش نے چیخ کر کہا کہ وہ اپنے چاچا زاد بھائیوں کے سر چاہتے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ، علی بن ابی طالب اور حضرت عبیدہ بن حارثہ کو بھیجا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، حضرت علی نے ولید کو قتل کیا، اور حضرت عبیدہ شدید زخمی ہو چکے تھے، لیکن حضرت حمزہ نے ان کو بچایا اور عتبہ کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ جنگ شروع کی جائے۔ مسلمانوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے مدد مانگی اور بہادری کے ساتھ حکم کے مطابق لڑائی کری۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ میں فرشتوں کو بھیجا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے تمہاری مدد فرمائی کہ میں پے در پے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت جبرائیل نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ایک مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن پر پھینک دیں، تو اللہ کے رسول نے یہ کہتے ہوئے مٹی پھینک دی کہ ان کے چہروں پر الجھن پھیل جائے۔ دشمنوں کی آنکھوں میں ریت کا ایک زبردست طوفان آیا اور مشرکین کی آنکھوں میں مٹھی بھر ریت داخل ہو گئی۔ ابلیس شیطان جو سراقہ ابن مالک کی شکل میں تھا، اس نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کرتے دیکھا اور بھاگ کر کہا، بے شک میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کافروں کی فوج کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بڑی مدد یہ تھی کہ اس نے کافروں کے دلوں میں دہشت اور ہیبت ڈال دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تعداد میں زیادہ ہونے اور ہتھیار سے لیس ہونے کے بجائے کفار خوف کے مارے میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ معاذ بن عمر ایک جوان انصاری صحابی تھے جو جنگ میں ابو جہل کے پاس آئے اور اس کی ٹانگ پر اتنا زور سے مارا کہ اس کی ٹانگ پنڈلی سے الگ ہو گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب یہ دیکھا تو معاذ پر حملہ کیا اور ان کا بازو کاٹ دیا۔ پھر عبد الرحمن بن عوف کے پاس 2 جوان لڑکے آئے اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے ان 2 لڑکوں سے پوچھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو جہل کو قتل کرنا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف خوش ہوئے اور ان 2 لڑکوں کو ابو جہل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو زمین پر مار گرایا۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے جنگ کے اختتام پر جب ابو جہل کو آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس کی گردن پر قدم رکھا اور کہا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں کس طرح رسوا کیا ہے؟ لیکن یہ اللہ کا دشمن اتنا مغرور تھا، اس نے عبداللہ بن مسعود کو جواب دیا کہ میں ذلیل نہیں ہوں، میں میدان جنگ میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا بس۔ کفار اس قدر گھبرا گئے کہ اپنے سردار کو بھی چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ جب عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر کاٹنے لگے تو اس نے کہا، میرا سر کندھوں کے قریب سے کاٹ دو تاکہ یہ باقی سب کے سروں سے بڑا نظر آئے اور میں سردار نظر آؤں۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ اس قوم کا فرعون تھا۔ اللہ کی مدد سے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابیوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ قریش کو بڑا نقصان ہوا اور وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ انہوں نے اپنے 70 بہترین آدمیوں کو کھو دیا اور 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ بدر کے بعد مسلمان ایک طاقتور قوم بن کر ابھرے۔ جنگ بدر ہماری تاریخ کی ایک عظیم مثال ہے۔ فتح کا انحصار تعداد یا ہتھیاروں اور ڈھالوں کو جمع کرنے پر نہیں ہے، فتح اللہ کی طرف سے ہے۔ تاہم اللہ صرف ان لوگوں کو فتح دیتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم اللہ کے لیے اپنا مال اور جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر خالصتاً عمل کریں تو اللہ تعالی ہماری مشکلات کو دور کرے گا اور ہمیں کفار پر فتح اور غلبہ عطا فرمائے گا۔